اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مریم علیہ السلام کی وفات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اہل عرب گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ ہر طرف ظلم و ستم کا راج تھا۔ حیات انسانی میں جانوروں کی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ خداوند قدس کی نافرمانی معاشرے کی فضاؤں میں تحلیل ہو چکی تھی۔ برائیوں کی بے لگام جڑیں زمین عرب میں سرایت کر چکی تھی۔ ان حالات میں چند یہودی احباب کو وقت کے کروٹ لینے کا یقین تھا، جو جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب توریت میں ایک نبی کا ذکر ہے، ایک ایسے نبی کا ذکر موجود ہے جو وقت کی کایا پلٹے گا، جو اندھیروں میں شمع جلائے گا، جو حق سے کھڑا ہوگا اور باطل کو جھکا دے گا۔ مگر صرف ایک چیز تھی جو انہیں حق سے منکر کرتی تھی، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے قوم بنی اسرائیل وجود میں آئی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر اتارے گئے، مگر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی ظاہر نہ ہوا۔ مگر آسمانی کتابوں میں واضح طور پر لکھا تھا کہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہی بات یہودیوں کو کسی صورت نہ بھاتی تھی۔ روایت کے مطابق اہل توریت اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کے پاس یحییٰ بن زکریا کا ایک سفید ریشمی جبہ ہے، جس کی نشانی تھی کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے گھر پیدا ہوں گے، تب اس سفید جبے سے خون نکلے گا اور انہی کی پشت سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر یہ نشانی پوری ہوئی تو یہودیوں کو یقین آ گیا اور وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے مکہ پہنچ گئے، مگر کبھی بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ روایت کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے تو اکثر مکے سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو چلے جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دوپہرا ہو کر مشرق اور مغرب کو جاتا ہے اور ایک لہجہ کے بعد پشت میں آ رہا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عبد المطلب یعنی اپنے والد سے کی تو انہوں نے ایک خواب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا سلسلہ نوری میری پشت سے نکل کر 4 حصے ہو کر 4 طرف گیا، ایک حصہ آسمان کی طرف، ایک حصہ زمین کی طرف، ایک مشرق اور ایک مغرب میں، اور پھر ایک درخت سبز بن گیا۔ میں نے ایک نہایت پاکیزہ شخص کو درخت کے پاس کھڑے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے فرمایا میں پیغمبر خدا نبی آخر الزمان ہوں۔ جب میں نے اس خواب کو کاہنوں سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری پشت سے آخری نبی پیدا ہوں گے جن پر تمام بنی آدم ایمان لائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ خوش رہیں کہ وہ نور ان سے عبداللہ کی پشت میں منتقل ہو گیا ہے۔ جب یہودیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی ہیں جن کی اولاد میں آخری نبی ظاہر ہوں گے تو وہ ننگی تلواریں لیے میدان کی طرف چل دیے۔ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تنہا تھے۔
وہب ابن عبد المناف نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے آسمان کی جانب دیکھا اور دیکھتے ہیں کہ آسمان سے آدمیوں کی ایک جماعت فوج کی فوج تلواریں لیے اتر رہی ہے، اور پھر آن کی آن میں فوج نے ان یہودیوں کو قتل کر ڈالا جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ابن عبد المناف نے یہ دیکھا تو فوراً اپنی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، جو انہوں نے قبول کی، اور اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وہب بن عبد المناف کی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ روایت کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں مکے میں قحط تھا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا اور اس کے باعث لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ انہی دنوں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہوئیں تب خدا کی رحمت بارش کی صورت میں زمین پر برسی اور زمینوں کو سیراب کر گئی، سب درخت تر و تازہ ہو گئے، درختوں پر پھل آئے، قحط کی تنگی باعث نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتی رہی اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر میوے کھائے، ملک میں خوشحالی نے پر پھیلائے، زمین مسکرائی، ہر ذرے ذرے نے سبزے کی چادر اوڑھ لی اور ہر گوشہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوا۔ روایت میں آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قریب ہوا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے کہ اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب وہ پیدا ہوں گے نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنا، نعوذ باللہ من شر کل حاسد۔ ترجمہ: پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے کل حاسدوں کے۔ پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب اپنے سسر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا اور منو ان بیان کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ خواب کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا کہ کسی سے مت کہنا، یہ راز ہے اور یہ خواب بالکل سچا ہے، اور فیاض الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر میں پیدا ہوگا۔ اور پھر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو مکہ کے نظاروں نے وہ حسین نظارہ دیکھا جس نے لوگوں کے دیکھنے کے ڈھنگ کو بدل کر رکھ دیا۔ 12ویں تاریخ کا سورج ایک نئے دور کو ساتھ لیے طلوع ہوا اور ہر جانب خوشی چھا گئی، ہر شے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہا گئی۔ چرند پرند چہچہانے لگے، پھولوں میں تازگی آ گئی، سبزہ لہلہانے لگا، خوشی کے چشمے ہر جانب پھوٹ پڑے، زمین و آسمان پر جشن کی تیاریاں ہونے لگی، اور پھر دنیا کو بتا دیا گیا، مشرق و مغرب میں اعلان ہو گیا کہ جس کے لیے کائنات بنی، جس کے لیے یہ دنیا بنی اور جس کے لیے یہ دنیا سواری گئی، وہ بادشاہ، وہ نور حق، وہ محبوب خدا احمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا ہے۔ اس ہستی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے جنہوں نے عالم کو زندگی بخشنی ہے، جنہوں نے حق کے پیغام کو باطل کو سامنے میں پھیلانا ہے، اور جو پیغمبروں کے سردار ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، وہ اس دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے اور پوری کائنات میں اپنے جلوے بکھرائیں گے اور پورے عالم میں اپنے حق کو پھیلائیں گے، اللہ کے پیغام کو پھیلائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اے دنیا والو، اللہ کے راہ پہ چلو، اے دنیا والو، میں تمہارے لیے نبی آخر الزماں ہوں، میں تمہارے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں گنگناتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے
مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو